آج ہم پڑھیں گے تخلیقی لکھائی کے بارے میں یعنی کریٹیو رائٹنگ۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ تخلیقی لکھائی کیسے کی جاتی ہے۔ تو دیکھیے، تخلیقی لکھائی یعنی خود سے کسی بھی موضوع پر لکھنا۔ جیسے مثال کے طور پر موضوع ہے پاکستان کے موسم۔ اب یہ ایک موضوع ہے یعنی ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے جس پر جب ہم خود سے لکھیں گے، جتنی بھی معلومات ہمیں اس ٹاپک کے بارے میں معلوم ہے، جتنی بھی باتیں ہم جانتے ہیں، جب وہ ہم اپنے طریقے سے اپنے انداز سے لکھیں گے تو اسے ہم کہیں گے تخلیقی لکھائی۔ تو یہاں پر یہ جو تخلیق کا لفظ ہے، اگر یہاں سے یہ کو ہٹا دیں تو صرف جو تخلیق بچتا ہے، اس کے معنی ہی کریٹ کرنا ہے، یعنی خود سے کریٹ کرنا۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ خود سے لکھ رہے ہیں، بالکل ایک نئی چیز بنا رہے ہیں، نہیں، بلکہ آپ کو معلوم ہے ایک چیز کے بارے میں سارا کچھ، بس اسے آپ اپنے انداز میں لکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے، جب بھی ہمیں کچھ بھی کریٹیو رائٹنگ میں لکھنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے خاکہ، یعنی جسے ہم اسٹرکچر بھی کہتے ہیں، کہ ہم ایک اسٹرکچر بنائیں گے، ایک خاکہ بنائیں گے کہ ہمیں اس ٹاپک کے بارے میں کیا کیا لکھنا ہے۔ اب مثال کے طور پر موضوع تو ہمیں مل گیا پاکستان کے موسم، وہ ہم یہاں لکھ لیتے ہیں۔ اب جب ہم نے موضوع لکھ لیا ہے تو دوسرا اہم کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اس موضوع کے بارے میں کیا کیا جانتے ہیں، وہ ہم ایک ایک لفظ کے ذریعے لکھتے جائیں گے، یعنی اشارتاً۔ جیسا کہ پاکستان کے کتنے موسم ہیں بتائیے؟ چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں، پاکستان کے ہیں 4 موسم، اور وہ ہیں سردی، گرمی، خزاں، بہار۔ تو وہ ہم یہ جو میں نے یہاں پر اور دائرے بنائے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے ہیں، ان میں لکھ لیتی ہوں، کیونکہ یہ پیراگراف ہیں ہمارے، یہ جو ایک ایک ہم نام لکھیں گے موسموں کے، وہ ہمارا ایک ایک پیراگراف بنتا جائے گا۔ تو دیکھیے، سب سے پہلا جو ہمارا پیراگراف ہوگا وہ تو ہوگا تعارف کا، یعنی انٹروڈکشن دیں گے ہم اپنے موضوع کے بارے میں کہ پاکستان کے 4 موسم ہوتے ہیں، ان کے کیا کیا نام ہیں۔ یہ ایک پیراگراف ہو جائے گا ہمارا پہلا پیراگراف، پہلی عبارت۔ اس کے بعد ہم ان 4 موسموں جن کا ہم نے یہاں تعارف میں ذکر کر لیا، ان کے ایک ایک پیراگراف لکھیں گے۔ تو دیکھیے، پاکستان میں یہ موسم ہوتے ہیں اور ان کی ترتیب میں نے اس وجہ سے ایسے لکھی ہے کیونکہ سب سے پہلے سردی، اس کے بعد بہار کا موسم، اس کے بعد گرمی، اور پھر بیچ میں گرمی کے بعد ایک موسم آتا ہے جس کا دورانیہ بہت کم ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں مونسون۔ اس میں بارشیں ہوتی ہیں اور یہ زیادہ سے زیادہ 1 سے 1.5 ماہ یا 2 ماہ پر مشتمل موسم ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم زیادہ تر 4 موسموں میں نہیں گنتے، لیکن کیونکہ یہ تو ہمیں لکھنا ہے۔ اور 5واں موسم ہے ہمارے پاس خزاں کا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا جو پہلا پیراگراف ہے وہ تعارف کا، اور یہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں اور 6واں، ایسے ہمارے پاس 6 تو یہ پیراگراف ہو گئے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سردی کا جو موسم ہے، یہ جو ہماری پہلی عبارت ہے، پہلا پیراگراف ہے، اس کے بارے میں ہمیں اور کیا کیا باتیں پتہ ہیں، ہم وہ بھی اشارے کے طور پر ایک ایک لفظ کی یہاں لکھتے جائیں گے۔ جیسے سردی میں ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں، سردی میں ہم چائے اور کافی وغیرہ کا استعمال زیادہ کر لیتے ہیں، خشک میووں کا استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ زیادہ تر گھروں میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم سردی سے بچ سکیں۔ جبکہ پاکستان میں اتنی زیادہ سردی نہیں پڑتی، لیکن پھر بھی کیونکہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ گرمی کے عادی ہیں، اس لیے انہیں وہ تھوڑی سردی بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ سب باتیں ہم اشارتاً یہاں لکھ سکتے ہیں۔ تو اب جب ہمیں اس پیراگراف کا لکھنا ہوگا تو ہمیں ان اشاروں سے پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کس کس بارے میں لکھنا ہے۔ یہاں میں نے ایک چیز لکھی ہے، برف باری۔ تو دیکھیے، ہمارے پاکستان کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر بہت زیادہ برف باری بھی ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ شوق سے سردیوں میں اسے دیکھنے، سیر و تفریح کی غرض سے جاتے ہیں۔ تو یہ 3 اشارے ہم نے اس پیراگراف کے لکھ لیے۔ اب دوسرا ہے ہمارے پاس بہار، جسے ہم انگلش میں اسپرنگ کہتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ بہار میں کیا کیا ہوتا ہے، کیا آپ کو کچھ معلوم ہے؟
بالکل صحیح، بہار میں پھول کھلتے ہیں اور ہر طرف ہمیں ایک حسین منظر نظر آ رہا ہوتا ہے. موسم جو ہے وہ درمیانہ ہوتا ہے، نہ گرمی نہ سردی، ایک نارمل سا موسم ہوتا ہے جس میں ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی. تو یہ زیادہ تر لوگوں کا پسندیدہ موسم ہوتا ہے. اور کیونکہ یہ زیادہ پسندیدہ موسم ہوتا ہے، اس لیے اس موسم میں زیادہ تر لوگ سیر و تفریح کو ترجیح دیتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں. تو ہم یہ سب باتیں بہار کے موسم میں لکھ سکتے ہیں. پھر دیکھیے اگلا موسم ہے گرمی کا. اور گرمی پاکستان میں بہت لمبے دورانیے یعنی زیادہ وقت تک ہوتی ہے، یعنی کم از کم بھی 7 سے 8 ماہ صرف گرمی کے ہوتے ہیں. اور یہ شروع ہوتی ہے مارچ کے مہینے سے لے کر اکتوبر تک. اور بہت شدید گرمی بھی یہاں پر پڑتی ہے. تو ہم گرمی کے حوالے سے جتنی بھی باتیں ہیں وہ لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے سردی میں لکھی ہیں. ملتی جلتی چیزیں ہیں کھانے کی اور کپڑوں کی، اسی طرح ہم یہاں بھی شامل کر دیں گے ان چیزوں کو. پھر دیکھیے اب گرمی میں ایک اور بھی بڑی مزے کی بات ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پر 2-2.5 ماہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں آپ کے اسکولوں کی، اور آپ کو بہت سارا کام ملتا ہے گھر پہ کرنے کے لیے. تو ہم پتلے کپڑے بھی پہنتے ہیں، اور گرمی میں ہم کھانے جو ہے وہ زیادہ تر ٹھنڈے کھاتے ہیں. ٹھنڈے مشروبات جو ہے وہ بہت زیادہ پاکستانی مشہور ہیں، جیسا کہ لسی اور بہت سے مشروب جو ہم پھلوں وغیرہ کے استعمال کرتے ہیں. تو وہ ہم گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اب جب ہمارے سامنے یہ 3 اہم پوائنٹس لکھے ہوئے ہوں گے گرمی کے حوالے سے، تو ہمیں تو یہ پیراگراف لکھنے میں بہت آسانی ہوگی. بلکہ ہو سکتا ہے کہ گرمی والے پیراگراف میں ہم ایک سے زیادہ پیراگراف بھی لکھ جائیں. اب اگلا موسم آتا ہے مونسون یعنی بارش کا موسم. میرا پسندیدہ موسم، کیونکہ اس میں بارشیں ہوتی ہیں، صبح شام بادل آتے ہیں اور بہت اچھا موسم ہوتا ہے. لیکن اگر ہم پاکستان کے موسموں کی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اور کوئی موسم اتنا پریشان کن یا اتنا مسائل نہیں پیدا کرتا جتنا کہ مونسون. کیونکہ یہاں پر اگر بارش زیادہ ہو جائے تو جو ہمارے میدانی علاقے ہیں وہاں پر بہت زیادہ جو گاؤں ہیں وہ سیلاب کا شکار ہو جاتے ہیں اور لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ آج 1.5 سال 2 سال پہلے جو بارشیں ہوئیں انہوں نے کتنا زیادہ پاکستان میں تباہی مچائی. تو جتنا یہ خوبصورت موسم ہوتا ہے اتنا ہی اگر یہ کچھ زیادہ عرصے تک رہ جائے پاکستان میں یا بہت زیادہ بارشیں ہو جائیں تو وہ مسائل بھی پیدا کرتا ہے. تو ہم اس میں یہ بات بھی لکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ایک موسم تو ہے لیکن اس سے ہمیں کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور ہم اسی طرح اگر آج کل ہمیں مضمون لکھنا ہو تو ہم لازمی طور پر اس میں یہ بات شامل کر سکتے ہیں کہ آج سے 1.5 سال پہلے جو بارشیں ہوئیں انہوں نے کیا کچھ کیا. اب رہ گیا ہمارے پاس آخری موسم اور وہ ہے خزاں کا موسم، جس میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں، درخت بالکل خالی خالی لگتے ہیں. تو دیکھیے اس موسم میں درخت سے پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمیں درخت سارے بالکل خالی خالی محسوس ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو ہماری پھل سبزیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ سب پک جاتی ہیں. یعنی اس موسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کافی زیادہ فروٹس یعنی پھلوں کی بھی کافی ہمیں قسمیں نظر آتی ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ ان تمام پوائنٹس کے ذریعے کیا ہم ایک اچھا مضمون تخلیق کر سکتے ہیں؟ بتائیے. جی بالکل، ہم ان پوائنٹس کے ذریعے ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اچھا سا مضمون لکھ سکتے ہیں. اب جب ہم ان تمام موسموں کے بارے میں بتا دیں گے یعنی ہمارے موضوع کی جو بات تھی وہ ہو جائے گی، تو اس کے بعد ہم اسی طرح کا جیسا کہ ہم نے پہلا جو اپنا پیراگراف تھا تعارف کا لکھا تھا، ایسا ہی ہم ایک اور پیراگراف لکھیں گے اور اس کا نام ہوگا اختتام. یعنی یہاں پر آ کر ہمارا مضمون ختم ہو جائے گا. اس پیراگراف میں ہم کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں یعنی ہم کوئی نتیجہ نکالتے ہیں کہ بھئی پاکستان کے موسموں کی وجہ سے کیا فائدے ہیں یا کیا نقصانات ہیں وغیرہ کر کے. یا پھر اگر کوئی مسئلہ اگر ہمارے پاس ایسا یہ مضمون نہیں ہے، چلیں ہم مثال لیتے ہیں، یہ موضوع نہیں ہے، کوئی اور موضوع ہے، ایسا موضوع کہ جس میں کسی مسئلے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو ہم پھر اس کا کوئی حل بھی پیش کریں گے. جیسا کہ اگر یہاں پر لکھا ہوتا کہ غربت کے موضوع پر آپ مضمون لکھیں، تو پھر ہم اختتام میں کوئی حل پیش کرتے کہ بھئی غربت کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں یا کیا کیا حکومت کو کرنا چاہیے وغیرہ.
تو اس طرح کر کے آپ دیکھیے کہ یہاں میں نے 1 لکھا ہے اور یہاں 7، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ 7 پیراگراف پر مشتمل ہمارا یہ مضمون بن جائے گا. اور آپ اگر اندازہ کریں تو ایک ایک پیراگراف کے بھی ہم لگائیں تو ہمارے پاس کم از کم بھی 300 یا 250 الفاظ پر مشتمل ایک مضمون ہوگا. جیسا کہ اگر ہمیں صرف مضمون لکھنا ہو، ویسے تو ہم تخلیقی لکھائی سیکھ رہے ہیں، ہم کسی بھی موضوع پر لکھ سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ وہ مضمون ہو. ہمیں کچھ بھی لکھنا ہے تو ہم اس کے لیے ہمیشہ ایسا ایک خاکہ ضرور بنائیں گے، اسٹرکچر بنائیں گے، تو جو ہم نے لکھا ہوگا وہ بہت بہترین ہوگا. اب اگر آپ سوچئے کہ ہم یہ خاکہ نہ بناتے اور ہمارے پاس صرف موضوع ہوتا اور ہم لکھنا شروع ہو جاتے، تو وہ بالکل ایک ایسی تحریر ہوتی جو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے، کہاں سے ختم ہو رہی ہے. ہم ہو سکتا ہے بہار سے پہلے جو ہے وہ گرمی کا ذکر کر لیتے، گرمی سے پہلے خزاں کا ذکر کر لیتے، خزاں والی باتیں جو ہیں یہ ہم ساری آ کر لیتے بہار والے پیراگراف میں. تو یہ ساری بے ترتیبی تب ہوتی جب ہم نے یہ خاکہ ایک اسٹرکچر اپنے پاس نہیں بنایا ہوتا. تو اب آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی کریٹیو رائٹنگ کرنی ہے کسی بھی حوالے سے، چاہے یہاں پر آپ کو خط ہی کیوں نہ لکھنا ہو، آپ کو ایک ٹاپک دیا جائے کہ خط لکھیں، تب بھی آپ اس طرح کا ایک اسٹرکچر بنا سکتے ہیں. درخواست ہی آپ کو کیوں نہ لکھنی ہو، آپ تب بھی بنا سکتے ہیں. تو کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے. یہاں پر میں نے تو مثال میں آپ کو ایک مضمون سمجھایا ہے، لیکن وہ کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے. جب آپ اس پر اس طرح سے ایک پہلے سے کام کر لیں گے تو آپ ایک بہت اچھی تخلیقی لکھائی کر سکیں گے. تو آج ہم نے سیکھا کہ تخلیقی لکھائی کیسے کی جاتی ہے. اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور تخلیقی لکھائی کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے.